فتنے مزید سے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، ہر روز ہمیں ایک نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ایک اور فتنے نے سر اٹھایا ہے، ایک عورت ہے، اس منبر پر تو شاید اس کا نام لینا بھی میں مناسب ہی نہیں سمجھتا، غیر مسلموں کی ایجنسیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی وہ عورت، CIA، را اور موساد کے اشاروں پہ چلنے والی، اس نے کہا کہ ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ ویسے بھی تو معاملات رکھ سکتا ہے، ویسے بھی تو تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے، فرینڈ شپ رکھ سکتا ہے، پارٹنرشپ رکھ سکتا ہے، زندگی ویسے بھی تو گزاری جا سکتی ہے۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، حالانکہ نکاح یہ وہ مقدس رشتہ ہے اور یہ وہ مقدس حکم ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آج لوگ دین اسلام کے مسائل کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئے۔ پہلے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی، اللہ رب العزت کی توہین کی، علماء نے دلائل کی روشنی میں ان کا جواب دیا۔ اب لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر اسلام کے اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا شروع ہو گئے۔ ملالہ یوسف زئی اس کا نام ہے، بلکہ میں تو خیر ملالہ نہیں جلالہ کہتا ہوں اس کو۔ جلالہ وہ جانور ہوتا ہے جس طرح کہ گائے ہے، بکری ہے، کہ جو جانور گند کھانا شروع کر دے نا، فقہا کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے بند کیا جائے اور اس کو صحیح خوراک ڈالی جائے، جب تک یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ اس کے جسم سے اس غلاظت کا اثر نکل چکا ہے، اس وقت تک اس جانور کو بند رکھا جائے۔ ایسے بے حیا معاشرے میں پڑھنے والے انسان، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کسی بھی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہوں، ایسے بے حیا لوگوں کو جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا جائے، اور ایسے وہ تمام غلط کردار جو دین اسلام کے خلاف مذموم حرکات کرنے میں مصروف عمل ہیں، ان کو شریعت کی عدالت میں بند کیا جائے، جب تک دین اسلام کے خلاف جو ان کے دلوں میں بغض ہے، جب تک وہ مکمل سرے سے ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کو شریعت کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ورنہ یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورۃ النساء چوتھے بارے میں، مثنیٰ وثلاث ورباع، یہ حکم ہے کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، چاہے وہ 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، ایک مسلمان کو 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ 20 حدیثیں مبارکہ ہیں جس میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، نکاح کرنے کی رغبت ارشاد فرمائی ہے۔ ایک صحابیہ رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک عورت کا رشتہ آیا ہے، ایک عورت مجھے ملی ہے جو خاندانی شرافت والی بڑی ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، دنیا کے اعتبار سے زیادہ مال و دولت والی ہے، زیادہ جاہ و جلال منصب والی ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نہیں۔ پھر وہ بندہ دوبارہ آیا کچھ دن کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس دنیا دار عورت سے شادی کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تیسری مرتبہ وہ تشریف لائے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس نے پھر پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کا جو محبت کرنے والی ہو، جو اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی اولاد زیادہ ہوگی تمہاری میری امت کی کثرت کی وجہ سے، جب کل قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں وہاں پر میدان حشر میں کھڑی ہوں گی، اور اس وقت میری امت کی کثرت وہ سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو آگے اولاد کو کثرت سے پیدا کرنے والی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی میری امت کی کثرت زیادہ ہوگی اتنا میں باقی انبیاء کرام پر اپنی امت کے سامنے فخر کا اظہار کروں گا، جتنی میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو۔ اور یہ بے حیا لوگ کہتے ہیں کہ شادی کیوں کریں، ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ شادی کیوں کریں۔ شادی کا حکم اللہ کا قرآن دیتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جب کل
اللہ کا سامنا کرے، اللہ سے ملاقات کرے، اس وقت وہ پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ جس بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو وہ پاک اور صاف ہو کر اللہ سے ملاقات کروں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر نکاح کر لے، نکاح کر لے۔ اور ایک روایت میں الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت موجود ہے، پتہ نہیں موقوف ہے یا مرفوع روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے نا، شادی کر لیتا ہے، اس وقت شیطان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، اس آدم کے بیٹے نے اپنے آدھے دین کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اور ایک روایت میں الفاظ موجود ہے، بندہ نکاح کرے اللہ آدھے دین پر اس بندے کی مدد فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور باقی جو دین کا آدھا حصہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ اس آدھے دین کے معاملے میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ نکاح کا حکم تو نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے نکاح نہیں کیے، انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح نہیں کیے، آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے تو انسانوں کی نسل چلی ہے۔ آج لوگ نکاح کے مسئلے پر بھی شور مچانا شروع ہو گئے۔ یہ شریعت قرآن و سنت کے خلاف کھلی بغاوت ہے جو یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے طریقے کو محبوب رکھتا ہے، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے کو، میرے بتائی ہوئی تعلیمات کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ میری سنت پر بھی عمل کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرنا یہ بھی میری سنت میں سے ہے۔ یعنی ایک بندہ جو میرے بتائے ہوئے طریقے کو محبوب رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر نکاح سے بھی محبت کرے۔ آئے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کیوں کرنا ہے؟ یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اسی وجہ سے تو بڑھتی جا رہی ہے۔ بچے جوان ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے رشتے نہیں کیے جا رہے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہیں، کافی دور کے، بس میں ان کو جانتا ہوں اتنا پتہ ہے، کس انداز میں وہ رشتہ دار ہیں مجھے تفصیل کا نہیں پتہ۔ انہوں نے مجھ سے ایک وظیفہ پوچھا کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، عمریں زیادہ ہو گئی۔ یہ دیکھیں لوگوں کا ذہن پتہ نہیں کیا بن چکا ہے، یہ بیماری تقریباً ہر خاندان میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ 35 سال بچیوں کی تقریباً عمریں ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہتے کوئی اچھا کمانے والا تو ہو، اچھا کاروبار کرنے والا ہو۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بندہ شادی کے بعد بیوی کے اخراجات برداشت کر لے، ویسے اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی اس چیز کا خوف نہ کرے کہ کھانے کے لیے روٹی کہاں سے آئے گی، گھر میں آگے پہلے 6 افراد موجود ہیں، بڑی مشکل سے کھانا پورا ہو رہا ہے، 7واں فرد آ گیا تو روٹی کیسے پوری ہوگی؟ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو غنی کر دے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہہ رہے کوئی اچھا کمانے والا ہو، تھوڑا بہت گزارا کرنے والا ہو۔ مجھے گھر کے افراد میں سے نا، ان کے گھر کے افراد میں سے ایک بندے نے بتایا کہ پچھلے دن ایک رشتہ آیا تھا، اس بندے کی 4 لاکھ روپے ماہانہ سیلری ہے، ان کو وہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے کہ تھوڑا سا کمانے والا تو جس بندے کی 4 لاکھ روپے ماہانہ سیلری ہے، لوگ ابھی بھی نخرے کر رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کمانے والا تو پھر یہ معاشرہ بے حیائی کی طرف نہیں بڑھے گا تو کدھر جائے گا؟ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ بچے بچیاں گناہوں میں نہیں مبتلا ہوں گے تو کدھر جائیں گے؟ یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ ایک رشتے کا اس طرح مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کہ کیمرے میں اس بچے کی تصویر خوبصورت نہیں آتی۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے کیس آیا ہے، ویسے بچہ خوبصورت ہے، کیمرے میں اس بچے کی تصویر صحیح نہیں آتی۔ جی پتہ نہیں معاشرہ کس برائی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔
اپنے بچوں اور بچیوں کے جلدی سے فرض ادا کر دیں، ورنہ یہ بڑی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں جو یونیورسٹیوں میں جاتا ہے نا بچہ، یا کوئی بھی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا یہ مائنڈ بن جاتا ہے کہ شادی کرنا کون سا ضروری ہے۔ اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ ساری ساری رات موبائل پہ بات کرنی، اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ اس نے فلمیں، ڈرامے، گانے بازی دیکھنے، اس کی تربیت اس انداز میں وہاں پر کی جاتی ہے، اس کو ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جو سیدھا سیدھا قرآن و سنت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ یونیورسٹی کے کسی بندے کو آپ دین کا مسئلہ سمجھائیں گے نا، وہ کہے گا جی علماء بڑا تشدد کرتے ہیں۔ جس بندے نے کبھی دین کا مسئلہ سیکھا ہی نہیں ہے، اس بندے کو تو لگنا ہے کہ دین اسلام سختی کا حکم دیتا ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ادھر مردوں اور عورت کے اختلاط میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو تو بیماری لگنی ہے نا جب اس کو بتایا جائے گا کہ دین اسلام غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم جہان کی باقی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ آگے اللہ نے وجہ بیان فرما دی، شرط آگے بیان کر دیا، اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں جہان کی باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اگر نبی کی بیوی بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے قوم کے ساتھ تباہ نہیں کر دیا تھا؟ لوط علیہ السلام گھر میں نکلے، اللہ نے بیوی کو قوم کے ساتھ تباہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا حکم اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی دیتا ہے۔ آج کی مسلمان بچی کو یہ مسئلہ سمجھا دیں، وہ ساری زندگی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اور ازواج مطہرات کو بھی حکم ہے فلا تخضعن بالقول، کہ غیر محرم سے بات کرنی نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو زبان کے اندر، لہجے کے اندر اتنی لچک اور نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ جس بندے کے دل کے اندر بیماری ہے وہ خواہش کرے کہ اور گفتگو ہونی چاہیے۔ جس بندے کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، لہجہ ذرا سخت ہونا چاہیے، سنجیدہ لہجہ ہونا چاہیے۔ اور آج کے کسی بندے کو یہ مسئلہ سمجھا کے دیکھ لیں، وہ ساری عمر نہ آپ کو کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ کیسا معاشرہ ہو چکا ہے، کیسے یہ سیاہ آندھی ہم پر مسلط ہو چکی۔ جو خاندانوں کے سربراہ ہیں نا، خاندانوں کے سربراہ ہیں، وہ اپنے بچے اور بچیوں کے فرض جلدی سے ادا کر دیں، ورنہ وہ مفتی صاحب والی بات کہ زنا کرنا آسان ہو جائے گا، نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو عورت نے جسارت کی ہے، سب سے پہلے ایک اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں، مفتی شہزاد احمد صاحب، سب سے پہلے اس عورت کو انہوں نے جواب دیا ہے۔ اب میں دوبارہ نام نہیں لیتا، جس نے کہا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، بندہ ویسے بھی تو تعلقات رکھ لیتا ہے۔ سب سے پہلے اس عظیم مجاہد نے اس عورت کو جواب دیا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہمارا جا رہا ہے۔ یار قرآن و سنت کے خلاف کھلی بغاوت ہو رہی ہے، مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ یہ پیچھے غالباً امریکہ کا واقعہ تھا، ان عورتوں نے وہ قرآن مجید کے اوراق شہید کر کے واش روم میں پھینکے تھے، امریکی جیلوں کا یہ واقعہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔